بھائی آج کے پاکستان میں جو فیصلہ آباد کے اندر عید میلاد النبی کے جلسے پر ہونے والی فائرنگ اور اس کے بعد دونوں طرف سے جو توڑ پھوڑ ہنگامہ رائی جلاؤ گھیراؤ یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ پاکستان کی زندگی کے معمول بن چکا ہے. اہل تشیع حضرات کے بھی 2-3 مہینے مسلسل مذہبی جلسے جلوس ہوتے ہیں, ان پہ اہل سنت یا دیگر افراد اپنی انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں, اور جب اہل سنت حضرات کے 2-4 مہینے کے جلسے جلوس مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں, اس میں بڑی زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی ہے. ملک کا بہت بڑی رقم فورسز عام آدمی بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے مذہب کے لیے ان جلسے جلوسوں کو اتنا بڑا ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان جلسے جلوسوں میں اگر کمی کی گئی یا ان کو محدود کیا گیا تو ان کا اسلام کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان جلسے جلوسوں کا اس طرح سے ملک کی نقصان کا باعث بننا اور ان کو کیا کرنا چاہیے اس میں کہ ان کے اسلام کو بھی کوئی زد نہ پہنچے. سیکنڈلی یہ پوچھنا ہے کہ جو عید میلاد النبی کے جلسے ہیں ان میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ منہ کی مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے اور نالین شریف یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چپل کا خاکہ ہوتا ہے اور بڑے سجائے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ کلمے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زیارتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کہیں سننے میں نہیں آتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں, اور ظاہر داری کا بہت زیادہ پرچار کیا جا رہا ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجیے گا پلیز. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. بشرا سید صاحبہ وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے دونوں ہی جو باتیں کی بڑی اچھی بڑی اس لحاظ سے انفارمیٹیو تھیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس وقت سے ہم جو یہاں پہ باتیں کر رہے تھے اس پہ آپ نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے لوگوں کو ایک کرنٹ رپورٹ دے دی. آج ہی کے حوالے سے جس طرح بھی ہمیں حافظ مظفر صاحب نے بتایا کہ جو ربوہ سے جو یہ ہمارے مخالفین جو ہیں جب ان کا عید میلاد النبی کا جو جلوس انہوں نے گزارا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ لغویات بولتے ہوئے اور جو ہے وہ انتہائی دل آزار قسم کے کلمات بولتے ہوئے گزرا ہے. وہ آپ نے فیصل آباد کے حوالے سے بھی ہمیں خبر بتائی, جلاؤ گھیراؤ. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں تو دوبارہ سوال سے زیادہ جواب نظر آ رہا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے وہ جوابات جو ہم نے دیے وہ آپ نے اس کے ساتھ کرنٹ آج کی خبریں لگا کے ہمارے ناظرین تک پہنچا دیے. لیکن اس پہ بھی ہم اگر مومن طاہر صاحب 2 منٹ میں اگر ہم اس پہ کوئی بات کر سکتے. میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ جو ہم بتا رہے تھے کہ میلاد اگر سیرت رسول کے بیان کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے لیے ہو جیسے مسیح عیسیٰ نے فتویٰ دیا ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس ڈر سے کہ لوگ بدعات شامل کر رہے ہیں آپ نے اس کے بارے میں جماعت میں کوئی طریق رائے نہیں کیا کہ ضرور میلاد مناؤ, اور وہی ڈر جو ہے یہ لوگوں نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے کہ آپ نے بدعات سے امت کو چھڑانا تھا. تو آپ نے تو ایسے, حالانکہ اس وقت ابھی یہ شکل نہیں بنی تھی میلادوں کی, لیکن آپ نے اللہ کے فضل سے آپ نے اس چیز کو فورسی کر کے دیکھ کے ان کی کیا صورت بنتی نظر آ رہی ہے, پہلے سے اس چیز کا اللہ کے فضل سے اہتمام فرمایا کہ امت اس قسم کی بدعات میں نہ پڑے. اور دوسرا یہ کہ لڑائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا شیعہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے, ان کی عزت و تقریم نہیں کرتے, اور شیعوں کو بدلے میں جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جو سنی حضرات ہیں جو مسلمان ہیں وہ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے, ان کو دل و جان سے ان سے محبت نہیں کرتے؟ تو یہی تو بدعات ہیں جن کی طرح حضرت مسیح سے نے اشارہ کیا کہ نیتوں کی خرابی کی وجہ سے پھر جو برکات ہیں ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے. برکات کی بجائے رحمت کی بجائے وہ زحمت بن جاتی ہیں ایسی باتیں. مومن صاحب وہ تو معصوم لوگ بیچارے گلی محلوں سے, شیعوں کے جلوس میں بھی وہی لوگ بھنگڑا ڈالتے نظر آئیں گے جو سنیوں کے جلوس میں ڈال رہے ہوں گے. تو مطلب وہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ تو بیچارے معصوم پتہ نہیں کس طرح سے ان کو اس راستے پہ انہوں نے گمراہ کیا ہوا اور لگایا ہوا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت کی بہتری اس بات میں ہے کہ حکومت وقت کو بھی اور باقی جو علماء کرام ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سارے عوام الناس کی بھلائی کس میں ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء تو بیچاروں نے کیا سوچنا ہے, عوام کو سوچنا چاہیے. اب تو سب کچھ میڈیا پہ ان کے سامنے میلاد النبی کے نام پہ وہ دیکھ رہے ہیں دکانیں اور گھر لوگوں کے معصوم لوگوں کے جلتے ہوئے. اب نہیں, قانون بنانا تو حکومت کا کام ہے, لیکن امن و امان کی حفاظت, امن و امان کی خاطر اور لوگوں کی حفاظت کی خاطر اور ملک کے بچاؤ کی خاطر ان کو چاہیے کہ کچھ ایسا طریق اختیار کریں جس سے ساری امت کو ایک پرامن معاشرہ نصیب ہو سکے. یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ فلاں بدعات بھی اس میں جاری کر دی گئی ہیں, تو حافظ صاحب نے ایک لمبی فہرست بتائی تھی کہ کیا کچھ اس میں ہوتا ہے. اب اس میں 3-4 باتیں اور بھی ہم نے سن لی ہیں. تو یہ تو بات یہ ہے کہ جیسے معاملہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ بدعت کا ایک ایسا دروازہ ہے
جو پورا گیٹ بن کے آگے سے آگے کھلتا چلا جاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک ان کی منزل آئے گی. تو حقیقت میں بات وہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کے لیے ایک روحانیت بخش روح پرور اجتماع اور جلسہ سیرت کی ضرورت ہوتی ہے. باقی یہ بھنگڑے ناچ اور یہ جلسے جلوس اور ڈھول ڈمکے ان کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں. نہ ان کی شریعت میں کوئی بنیاد ہے نہ ان کا کوئی فائدہ، بلکہ ایک خطرہ آج ان واقعات سے جو ہوئے صاف طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ سیرت نبوی کے لیے جلوس نکالیں اور دونوں طرف سے جانے ضائع ہوں. یہ کتنا بڑا تضاد ہے جو نظر آتا ہے. رحمت للعالمین کے نام کے جلسے ہوں اور وہاں پہ بے گناہوں کی جانیں ضائع کی جا رہی ہوں. تو اس لحاظ سے صحیح طریق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے سارا سال، ایک دن نہیں سارا سال درود اور درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. اور یہ صحیح طریقہ ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ.